ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا اور بما اپنے بھائیوں اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہو گئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی، یہ عورت غیر شادی شدہ ہے، یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا، اس نے کہا، میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں، یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے، ناگہاں اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی، اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد کیجیے اور مدد کو آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اسے واپس کیوں لائے ہو؟ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور اسے کہا، اس کی ماں کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ بھی گزارے، جنہوں نے اس عورت کی باکرہ ہونے پر گواہی دی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگوں، تم سب میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند آئے گا اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، تیرا کوئی ولی ہے؟ تو چاروں بھائی آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا، تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے معلوم کیا، سب کی رضامندی لے کر آپ حضرت المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہے کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درم اس لڑکے کو دیے، اس عورت کے دامن میں ڈال دیے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے مکان پر لے جائے، اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے۔ جو یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس عورت کی چیخ نکل گئی اور کہا، اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بنوں؟ میں اقرار کرتی ہوں یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی ماں ہو سکتی ہے؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے اقرار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگی اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوفزدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر تو حیران ہو گئے۔